انفارمیشن اور نالج، یہ بیسیکلی دو ٹرمز ہیں. ان دونوں ٹرمز میں ڈفرینس کیا ہے؟ اور اکثر لوگ انفارمیشن کو ہی نالج سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بہت کچھ آتا ہے، ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ معلوم ہے. تو ہم آج کے اس انفارمیشن کے دور میں کیسے ان دونوں ٹرمز میں جو ہے وہ ڈفرینس کر سکتے ہیں کہ انفارمیشن کیا ہے اور نالج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کی امپلیکیشن بھی ظاہر ہے بہت شدید ہے. آپ ان دو چیزوں کے ساتھ ایک اور بھی شامل کر لیں، خبر. جی سر. ٹھیک ہے جی. خبر ہے ایک اطلاع، ٹھیک ہے جی. وہ مطلب آپ کے تھوڑا سا جو اویئرنیس میں اضافہ کر دیتی ہے، لیکن خبر اس وقت معلومات میں کنورٹ ہوتی ہے جب اس کے اندر افادیت کا پہلو بھی ہو. یعنی وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہو، آپ کے بینیفٹ کی ہو، آپ اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہوں، آپ اس کو یوز کر سکتے ہوں، تو وہ خبر معلومات میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اچھا، ہر معلومات علم نہیں ہوتا. علم درجے تک پہنچنے کے لیے 3 سٹیپ کے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ پہلے سیکھتے ہیں، آپ اس سیکھی جو سنتے ہیں پہلے، وہ اطلاع ہوتی ہے، وہ خبر ہوتی ہے، وہ معلومات ہوتی ہے، آپ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. اچھا، سننا ایکسٹرنل پروسیس ہے. اس ایکسٹرنل پروسیس کے بعد آپ معلومات گین کرتے ہیں. پھر انٹرنل پروسیس شروع ہوتا ہے، آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو وہ معلومات انٹرنلائز ہوتی ہیں. تو ایک سٹیپ آگے چلتی ہیں. جب آپ ان کو انٹرنلائز کرتے ہیں تو اس کے عملی پہلو نکلتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے. یہ اس کی سیکنڈ سٹیج ہو جاتی ہے. پھر آپ اس سے عمل سے گزارتے ہیں تو یہ اس کی تیسری سٹیج ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں آپ کو ایک ایکسپیرینس گین ہوتا ہے. آپ پھر چوتھی سٹیج سے اسے گزارتے ہیں کہ اس ایکسپیرینس جو آپ کو ہوا ہے آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، پھر آپ اس میں سے ایک کنکلوژن نکالتے ہیں. تو 5ویں سٹیج پہ جا کے وہ آپ کے علم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. علم جاننے کا نام ہے. جاننا صرف معلومات لینے سے جاننا نہیں شروع ہوتا، اس سے آپ کو معلوم ہوا، آپ جان نہیں سکے کچھ بھی. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ لگا کہ ایک ایسا گیجٹ بنا ہے جس گیجٹ میں آپ نمبر پریس کریں تو کال مل جاتی ہے. یہ آپ کو معلوم ہوا ہے کہ کوئی ایسا موبائل فون ہوتا ہے. آپ نے جانا نہیں کہ موبائل فون کیا ہوتا ہے. آپ اس موبائل فون کو ہاتھ میں لیں گے، آپ اس سے نمبر ملائیں گے، آپ اس سے کال کریں گے، کال کو ڈسکنیکٹ کریں گے، اس کو ایویلویٹ کریں گے. انٹرنل پروسیس ہوگا، ایکسپیرینس ہوگا، ایکسپیرینس کو ایویلویٹ کریں گے، پھر اس کو آپ سنتھسائز کریں گے تو آپ کا جاننے کا عمل مکمل ہوگا. یعنی معلومات کو پہلے درجے پہ آپ نے ریسیو کیا سننے سے، دوسرے درجے پہ آپ نے اس پہ غور و فکر کیا، انٹرنل پروسیس شروع ہو گیا. غور و فکر کرنے کے بعد آپ نے اس کے سٹیپس میں ڈیوائز کیا کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، تجربے میں کیسے ڈھالنا ہے. چوتھے سٹیپ پہ آپ نے اس پہ عمل کیا. 5ویں میں آپ اپنے عمل کے نتیجے سے جو ایکسپیرینس گین ہوا اس کو ایویلویٹ کیا. تو یہ عمل کی سٹیج پہ ہے، علم کی سٹیج بنی، تب یہ علم میں کنورٹ ہوا. اس کے بغیر ہر چیز معلومات ہے، وہ آپ کے جاننے میں اضافہ نہیں کر رہی. معلومات جو آپ کی معلومات ہیں وہ جاننے کے درجے پہ نہیں ہوتی، وہ معلوم کے درجے پہ ہوتی ہیں. معلوم اور جاننے میں ایکسپیرینس کا فرق ہوتا ہے. ایکسپیرینس سے جو چیز نہیں گزری وہ آپ کو معلوم ہو سکتی ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. تو علم اس درجے سے آپ ایکسپیرینس سے گزارنے کے بعد آپ جب اس کو ایویلویٹ کر کے اس کو پورے اس کے پہلو جان لیتے ہیں، وہ آپ کا علم بنتا ہے. اس لیے علم کو فضیلت ہے، اور اس پروسیس سے جب تک نہیں گزرتا تو وہ علم نہیں ہوتا. اچھا سر، علم جو ہے یہ وزڈم یا حکمت اور دانائی میں کب جو ہے وہ چینج ہوتا ہے؟ رائٹ. یہ تو بڑے کمپلیکس سے کویسچنز ہیں. کمپلیکس کویسچن یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں گا نا کہ یہ دروازہ بند کر دیں، تو اس میں ازمپشن ہے کہ جہاں پہ دروازہ لگا ہوا ہے اس جگہ کی 4 دیواریں بھی ہیں، اس کی ایک چھت بھی ہے. اب اگر کسی جگہ پہ دروازہ لگا ہو اور اس کی دیواریں ہوں ہی نہ، تو میں آپ کو کہوں یہ دروازہ بند کر دیں، تو آپ دروازہ بند بھی کر دیں گے، نہ شور ختم ہوگا، نہ آواز ختم ہوگی، نہ مکھیاں ختم ہوں گی، نہ وہ ہوگا. اب جب آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے تو دروازے سے متعلق ہے
تو دیواریں اس کی موجود نہیں ہیں, فاؤنڈیشن نہیں ہے, اس کی چھت نہیں ہے, تو میں وہ بتا بھی دوں گا تو کمرہ نہیں بنے گا. بالکل سر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ذرا تھوڑے سے لمبے کمپلیکس کویسچن ہیں, اس کو سادہ سی بات کریں تو اب پہلے یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ حکمت کیا ہوتی ہے, بالکل سر. علم کیا ہوتا ہے. اچھا سادہ اس کو اگر رکھیں تو آپ فیکلٹیز, ہیومن فیکلٹیز دیکھیں تو قرآن مجید ایک بات کرتا ہے کہ ایک آپ کا دل ہے جس کو 2-3 ٹرمز اس کے لیے یوز کرتا ہے, وہ ایک فواد اس کو کہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ وہ فیکلٹی جو ایک ہائر فیکلٹی ہے وچ از نان فزیکل, جب آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر بیسیکلی انلائٹنمنٹ ہوتی ہے, اور وہ اللہ کی طرف سے جو آپ کو ایک ودیت کیا گیا پروگرام ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کی سے جب آپ ہدایت لینے کی ایبلٹی کریٹ کرتے ہیں, اور وہ ایبلٹی تب کریٹ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات پہ قابو پاتا ہے تو دل روشن ہوتا ہے. تو جب دل روشن ہوتا ہے تو اس کی روشنی جب عقل کو رہنمائی دیتی ہے تو بندے کو وزڈم ملتی ہے. اور اگر انسان کے اوپر خواہش کا غلبہ ہو تو پھر دل تاریک ہو جاتا ہے, دل کا کنیکشن عقل سے کٹ جاتا ہے, تو عقل پھر جو رہنمائی دیتی ہے وہ وزڈم نہیں ہوتی. اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود یا الہ بنا لیا ہے, ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ چیزوں کی حقیقت نہیں دیکھ سکتے, ان کے کان ہیں وہ بات کی حقیقت کو سن نہیں سکتے, ان کے دل ہیں لیکن وہ بات کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے. اور پھر آخری بات یہ کرتا ہے کہ جب بندے کا دل ایلومینیٹ نہ ہو رہا ہو تو پھر نان ایلومینیٹڈ دل والا انسان ایک جانور ہے, بلکہ جانور سے بھی بدتر. تو دل سے رہنمائی لینا, اب یہاں پہ دل وہ والا نہیں ہے جس میں جذبات پیدا ہوتے ہیں, وہ مائنڈ ہے بنیادی طور پہ, وہ انسان کے نفس کی کیفیت ہے. مثال کے طور پہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ آج کڑھائی کھانے چلیں, تو یہ دل نہیں کہہ رہا, یہ نفس کہہ رہا ہے, یہ ذہن پہ بات آ رہی ہے, یہ دل نہیں یہ کہہ رہا. دل بنیادی طور پہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا مقصد زندگی کیا ہے, اور آپ اپنے مقصد زندگی کی طرف چل رہے ہیں یا آپ غلط جا رہے ہیں. دل یہ ہے جس میں اللہ نے الہام کیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یعنی جس بندے کے دل پہ تاریکی چھا گئی ہے, جس کو قرآن کہتا ہے کہ اس پہ پردے آ گئے ہیں, پھر وہ کہتا ہے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. یہ وہ والے دل کی بات کی جا رہی ہے, یہ وہ والا دل نہیں جس میں نفس مخالف کو دیکھ کے تو آپ کے اندر اٹریکشن پیدا ہوتی ہے, جس کو محبت کا نام انسانوں نے دے دیا ہے. اس دل کی ہم بات نہیں کر رہے. وہ دل جس میں اللہ کا ودیت کیا گیا پیغام ہے جو آپ کو روشنی دیتا ہے. جب انسان خواہش کے غلبے میں ہوتا ہے تو اس دل پہ پردے چھا جاتے ہیں. تو جب تک اس پردوں کو بندہ نہیں ہٹاتا تو اس کو وزڈم نہیں ملتی, حکمت نہیں ملتی. اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمت دے دی اس کو خیر کثیر دے دیا. تو حکمت بہت بڑی چیز ہے, یہ اللہ سے مانگنی چاہیے, اور اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ بندے کی خواہش نفس ہے. اور خواہش نفس کو قابو پانے کا پورا ایک پروسیس اور طریقہ ہے جس کو تزکیہ کہتے ہیں, کہ تزکیہ کے ذریعے سے ہم اپنی خواہش نفس پہ جب قابو پاتے ہیں, ہم اپنے اعضاء کا درست استعمال کرتے ہیں. ہماری آنکھ ہے, کان ہے, ہماری زبان ہے, ہمارا پیٹ ہے, شرمگاہ ہے, پاؤں ہیں, ہاتھ ہیں, انہی سے ہم دنیا سے انٹریکٹ ہوتے ہیں. جب انہی 7 اعضاء کو ہم اپنی خواہش کے تحت استعمال کرتے ہیں تو دل پہ تاریکی آتی ہے. جب انہی اعضاء کو ہم درست استعمال کرتے ہیں تو دل ایلومینیٹ ہوتا ہے. جب دل ایلومینیٹ ہوتا ہے تو بندے کو حکمت ملتی ہے, اور قرآن کہتا ہے اس کو خیر کثیر مل گیا. بہت شکریہ. تھینک یو.